ایران کا اسرائیل سے انتقام، شام میں ایرانی سفارت خانے پر حملے کے جواب میں اسرائیل پر 200 سے زائد ڈرونز اور کروز میزائل داغ دیے۔ ہر طرف دھماکوں کی گونج، اسرائیلی دارالحکومت میں خوف کی فضا، سائرن بج گئے، تمام تعلیمی ادارے بند، ایمرجنسی نافذ، ایک لڑکی زخمی، ایک فوجی تنصیب کو نقصان پہنچا۔ اسرائیلی فضائیہ نے دفاعی نظام ڈیوڈ سلنگ آن کر دیا، ایرو 2 اور ایرو 3 بھی لانچ۔ اسرائیل کی درخواست پر سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس آج شام طلب۔ اسرائیلی ڈیفنس سسٹم آئرن ڈوم میزائلوں کو روکنے میں ناکام رہا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق 50% اہداف نشانہ بنے۔ اسرائیلی فضائی اڈے کو خیبر میزائلوں سے ٹارگٹ کیا گیا۔ اسرائیلی میڈیا کا دعویٰ ہے کہ اسرائیل نے شام اور اردن پر کئی ایرانی ڈرونز کو تباہ کر دیا۔ ایران اور اس کے اعلی کاروں کے خطرات کے خلاف اسرائیل کے ساتھ ہیں۔ امریکی صدر بائیڈن کا اعلان، کہا اسرائیل کی سلامتی کے لیے ہمارا عزم آنی ہے۔ وائٹ ہاؤس میں نیشنل سیکیورٹی ٹیم سے ملاقات، صورتحال پر بریفنگ لی۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں اگر وہ امریکی صدر ہوتے تو ایران اسرائیل پر حملہ نہ کرتا۔ مشرق وسطی میں ہونے والے واقعات پر پاکستان کا سخت تحفظات کا اظہار۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان صورتحال کا تشویش کے ساتھ جائزہ لے رہا ہے۔ تمام فریقین تحمل سے کام لیں اور کشیدگی کم کرنے کی طرف بڑھیں۔ غزہ تنازع کو اب ختم ہونا چاہیے، سلامتی کونسل کی فوری جنگ بندی کی قرارداد پر عمل درآمد میں مزید تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ چین کا موقف، سیکرٹری جنرل UN کی فریقین سے مزید کارروائی سے گریز کی اپیل۔ برطانوی وزیر اعظم نے کہا ایران خطے میں افراتفری پیدا کرنا چاہتا ہے۔ سعودی وزارت خارجہ اور سیکرٹری جنرل خلیج تعاون کونسل کا فریقین سے تحمل سے کام لینے کا مطالبہ۔ کینیڈین وزیر اعظم کی ایران حملے کی مذمت اور اسرائیل کے ساتھ تعاون کی یقین دہانی۔ بھارتی وزارت خارجہ کا کشیدگی پر تشویش کا اظہار، فریقین کو سفارتی طریقے سے معاملات حل کرنے کا مشورہ۔ اسرائیل کو جواب دینے پر ایران اور لبنان میں جشن، برطانوی قونصل خانے کے باہر احتجاج، اسرائیل کے خلاف نعرے بازی۔ غزہ میں اسرائیلی حملے جاری، مزید 52 فلسطینی شہید اور 95 زخمی ہو گئے۔ غزہ کی پٹی میں 7 اکتوبر سے اب تک شہید فلسطینیوں کی تعداد 33,686 ہو گئی، 76,309 زخمی۔ اسرائیلی ناکہ بندی کے باعث فلسطینی عوام قحط کی صورتحال کا سامنا۔ کراچی میں بادل برس پڑے، مختلف علاقوں میں رمجھم۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج شہر کے کچھ علاقوں میں تیز بارش بھی ہو سکتی ہے۔ درجہ حرارت 30 سے 32 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان۔ دیر بالا میں بارش اور بلائی علاقوں میں برفباری، واڑی کے علاقے بڈالی میں مکان پر لینڈ سلائیڈنگ، ملبے تلے دب کر 2 بچے جاں بحق، 3 افراد زخمی۔ بارش کے باعث دریائے پنجگوڑا کی سطح پہ اضافہ۔ سڈنی چاقو حملے میں زخمی پاکستانی سیکیورٹی گارڈ فراز احمد دوران علاج دم توڑ گیا۔ دوسرا زخمی گارڈ طاہا عمر اسپتال میں زیر علاج۔ شاپنگ مال میں چاقو حملے سے مرنے والوں کی تعداد 7 ہو گئی۔ نوشکی میں دہشت گردوں کے ہاتھوں شہداء کی تدفین آج آبائی علاقوں میں ہوگی۔ نماز جنازہ کوئٹہ پولیس لائنز میں ادا کی گئی۔ مقتولین کے ورثاء کا ملزمان کو سخت سزا دینے کا مطالبہ۔ فارم 47 کی بیساکھیوں پر وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ بنائے گئے۔ پی ٹی آئی رہنماؤں کی میڈیا سے گفتگو، عمر ایوب نے کہا آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے تحریک کا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے۔ پشاور سے اٹک فورٹ کے لیے سفاری ٹرین روانہ، 200 سے زائد مسافر موجود۔ ٹرین پشاور سٹی، نوشہرہ، جہانگیرہ سے ہوتے ہوئے اٹک فورٹ تک جائے گی۔ ریلوے انتظامیہ کے مطابق اٹک فورٹ میں فوڈ اسٹالز بھی لگائے گئے ہیں۔ ٹورسٹ ٹرین کے ذریعے سیاحت کو فروغ دینا ہے۔ سعودی عرب کی ریکوڈک میں $1 ملین کی سرمایہ کاری متوقع۔ سعودی سرمایہ کاری کی تکمیل کے لیے وزیر اعظم وزارت خزانہ کی کمیٹی بنائیں گے۔ کمیٹی میں پاکستان کی جانب سے تمام اسٹیک ہولڈرز شامل ہوں گے۔
غیر قانونی افغان باشندوں کی وطن واپسی کا سلسلہ جاری۔ رواں ماہ اب تک 8,581 افغان شہری اپنے وطن واپس چلے گئے۔ پاکستان چھوڑنے والے غیر قانونی افغان باشندوں کی تعداد 5,05,940 ہو گئی۔ پاک نیوزی لینڈ T20 سیریز کیوی کھلاڑیوں کے اسلام آباد میں ڈیرے۔ قومی کرکٹ ٹیم کے کھلاڑیوں کو آج شام تک ہوٹل پہنچنے کی ہدایت۔ پہلا T20 18 اپریل کو پنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں ہوگا۔